الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي العرب العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. جو دین حق کا سدا اہتمام کرتے ہیں، جو دین حق کا سدا اہتمام کرتے ہیں، حدیث پاک کا یوں احترام کیا کرتے ہیں. جو دین حق کا سدا اہتمام کیا کرتے ہیں، حدیث پاک کا یوں احترام کیا کرتے ہیں. جو دین حق کا سدا اہتمام کیا کرتے ہیں، حدیث پاک کا یوں احترام کرتے ہیں. خدا کے بندے ملے ہیں جہاں آپس میں، خدا کے بندے ملے ہیں جہاں آپس میں کلام کرنے سے پہلے سلام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مالک میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں. میرے مالک میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں. تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں. فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے. کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے. مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے. مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال. آمین. میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو. میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو. تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال. صلی علی الحبیب. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہمیں مشکلوں سے نکال. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے محترم بھائی، میں نے یہ سبق لکھا ہے اور یہ لکھ کے ہی میں اکثر یہاں بیان کیا کرتا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لکھ کے بیان کرتے ہیں، تو بولنے میں تو 12 گھنٹوں انسان بول سکتا ہے، مگر لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارا مواد جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. میں نے بہت غور کیا، مطلب بہت مواد. اور پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی کوئی سورت کو پڑھتے کبھی نہیں بولتے، اتنا ان کا ذہن کا بھی مطلب ماشاءاللہ اتنا بہترین، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا کہ کوئی کتاب پڑھتے تو اس کا صفحہ نمبر بھی آپ کو یاد ہوتا ہے. ایک بار پڑھنا، ہمیں آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا،
ان کو یاد رہتا تھا الحمدللہ، مگر ان کی بھی بیان کرنے کے حوالے سے یہ تھا کہ وہ دیکھ کے بیان کیا الحمدللہ، ٹھیک ہے نا. تو میں اس کے اندر الحمدللہ اشعار کے حوالے سے، الفاظ کے حوالے سے بہت کچھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آج کا جو میرا سبق ہے وہ یہ ہے کہ صلح ضروری ہے، صلح ضروری ورنہ، صلح ضروری ورنہ میرا موضوع یہ ہے آج کا، ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ عرض کروں گا اور سنتے چلے جائیں، آپ کو اپنا حصہ ملتا چلا جائے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جتنے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اپنا حصہ ملتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو بڑی محنت سے مختلف کتابوں سے چن کر اس کو لکھا گیا، ایک ایک حرف اس کا، اور ایک ایک حرف انشاءاللہ عز و جل علماء کرام، مفتی کرام، مشائخ الاسلام، پیران الاسلام یہاں موجود ہیں. میں ان کو بیان نہیں کر رہا ہوں بلکہ حقیقت میں ان کو سبق سکھا رہا ہوں. استغفر اللہ، میں سبق سنا رہا ہوں، میں سبق سنا رہا ہوں، اور اس سبق سے الحمدللہ آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو، کم از کم میں ضرور سے فائدہ اٹھاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نزہۃ المجالس صفحہ نمبر 333 میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اپنے بچوں کو سال بھر تک رونے کے باعث مت مارا کرو، کیونکہ 4 ماہ کے بچے کا رونا دراصل لا الہ الا اللہ ہوتا ہے. میں نے کچھ ڈیوٹیاں لگائی تو وہ یہاں شاہ صاحب اور اپنے عمران بھائی، یہ دونوں نہیں، شاہ صاحب اور عمران تو پیارے محترم اسلامی بھائی، اللہ کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو سال بھر تک رونے کے باعث مت مارا کرو، کیونکہ 4 ماہ کے بچے کا رونا دراصل لا الہ الا ہوتا ہے، اور 4 ماہ تک کے میری ذات پر درود شریف پڑھتا ہے، اور 4 ماہ تک اپنے والدین کے لیے اس کا رونا دعائیں. گویا کہ بچے کا رونا نہیں، بلکہ وہ اپنی بولی میں ذکر اللہ، ذکر رسول اور والدین کے لیے دعائیں بخشش میں مصروف ہوگا. میرے محترم اسلامی بھائیو، حضرت علامہ امام حافظ الحدیث شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ البدیع میں، اور حضرت شیخ محدث عبد الحق دہلوی قدس سرہ نے جذب القلوب میں درود پاک کے فضائل لکھے ہیں، جن میں چند بیان کیے جاتے ہیں. شوق اور ذوق کو بڑھانے کے لیے سنتے ہیں انشاءاللہ کہ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ عز و جل درود بھیجتا ہے. ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے 10. سبحان اللہ. درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ عز و جل کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے، اللہ عز و جل کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے. شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے. درود پاک پڑھنے والے سے خود رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں. درود پاک پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. درود پاک پڑھنے والے سے فرشتے محبت کرتے ہیں. درود پاک پڑھنے والے کے لیے رب عز و جل کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. جب تک بندہ درود پاک پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ عز و جل سے مغفرت کی دعا کرتا ہے. درود پاک پڑھنے والا کل قیامت میں سخت پیاس کے دن امان میں ہوگا. درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے. درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک نہیں لکھا جاتا. درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں. درود پاک کی برکت سے مال بڑھتا ہے. درود پاک سے تندرستی دور ہوتی ہے. درود پاک اور درود شریف پڑھنے والے کو اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے.
درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے. درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازوں پر حضور علیہ السلام سے چھو جائے. سبحان اللہ سے کہہ دو یار. اے عاشقوں کیا ہو گیا تمہیں؟ اگر میں اس کو رو رو کے بیان کروں نا تو کئی گھنٹے بیان کر سکتا ہوں. مگر میں چاہوں کہ بس میں آپ کو پڑھ کے سناتا چلے جاؤں اور آپ اس کو سنتے چلے جائیں اور دل کے مدنی دستے میں سجاتے چلے جائیں کہ درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی. درود پاک پڑھنے والے سے دشمنوں پر فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے. درود پاک پڑھنے والے کا دل جنگ سے پاک ہو جاتا ہے. درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں. درود پاک پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے. درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آفتیں اور بلائیں نہیں آتی. جس مجلس میں درود پاک پڑھا جائے اس مجلس کو فرشتے رحمت سے گھیر لیتے ہیں. اپنی الفت یہ کام کرتی ہے. اپنی الفت یہ کام کرتی ہے. اپنی الفت یہ کام کرتی ہے. ہر نظر احترام کرتی ہے. جو نبی پر سلام کرتے ہیں ان کو دنیا سلام کرتی ہے. صلو علی الحبیب. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک النبی الأمی وعلی اپنی مٹی سے کوئی کام لے کے یاد رہے. اپنی مٹی سے کوئی کام لے کے یاد رہے اس سے پہلے کہ تجھے مٹی میں ملایا. اس سے پہلے کہ تجھے مٹی میں ملایا. ایک بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ ایک بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک بادشاہ کی نظر ایک برگزیدہ بزرگ پر پڑی جن کے چہرے کی نورانیت سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ مقبول الخلائق ہیں. مگر یہ بازار میں کیا کر رہے ہیں؟ بادشاہ نے ادب کے ساتھ پوچھا آپ بازار میں کیا کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا میں صلح کرا رہا ہوں اللہ عز و جل اور اس کے بندوں میں. اللہ رب العزت تو مان گیا مگر بندے نہیں مان رہے. اس عجیب و غریب سوال کے جواب میں بادشاہ کے دل پہ ہلچل کی مچی اور اس ہلچل کی وجہ سے مزید سوال نہ کر سکے. یوں بادشاہ روانہ ہو گیا. ایک بار پھر بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہا تو بادشاہ نے حیرت بھری نگاہ سے اسی بزرگ کو قبرستان میں دیکھا. ہمت کر کے پھر سوال کیا حضور اب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا میں صلح کرا رہا ہوں اللہ عز و جل اور اس کے بندوں میں. اب بندے تو مان گئے ہیں مگر اللہ عز و جل نہیں مان رہا. ایک کامل بزرگ کے الفاظ تھی ایک کامل بزرگ کے الفاظ تاثیر کے ساتھ تیر بن کر بادشاہ کے سینے میں پیوست ہو گئے اور بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی اور وہ زاروں قطار رونے لگا. دیکھا پیارے اسلام بھائیو اللہ عز و جل سے جیتے جی ہی صلح ہو سکتی ہے. مرنے کے بعد یا مرتے وقت نزا کی حالت میں ہرگز صلح نہیں ہو سکتی. جیسا کہ فرعون سے صلح کے لیے یعنی اس کے رشتہ و ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور بار بار صلح کی دعوت دی گئی مگر نہ مانا. جب دریائے نیل میں غرق یعنی مرنے لگا تو صلح کرنے کو تیار ہو گیا. اب کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اب رب العزت صلح کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہمیں ڈر جانا چاہیے. اللہ عز و جل اس کے رسول پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات مان ہی لینا چاہیے نہیں تو بڑی آفت میں گرفتار ہو جائیں گے. مسلسل گناہ کی صورت میں ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا اندیشہ ہے. جو مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے
اسے مرتے وقت توبہ نصیب نہیں ہوتی. جیسا کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ غفار فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک پڑوسی کے پاس گیا، موت کی سختی میں مبتلا تھا، کبھی اس پر غشی طاری ہوتی اور کبھی افاقہ ہو جاتا، اس کے سینے سے گرم سانسیں نکل رہی تھیں اور وہ اپنی دنیا میں منہمک رہا کرتا اور اپنے رب عز و جل کی اطاعت میں غفلت کیا کرتا. میں نے اسے مشورہ دیا، اے میرے بھائی، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر اور غفلت سے اپنے دامن کو چھڑا لے. شاید اللہ عز و جل تیرے درد میں کمی فرما دے اور تجھے شفا دے دے اور اپنے کرم سے تیرے گناہ معاف فرما دے. تو وہ کہنے لگا، ہے افسوس کہ موت سر پر کھڑی ہے، عنقریب میں مرنے والا ہوں. افسوس ہے اس زندگی پر کہ جسے میں نے فضول کاموں میں گوا دیا. میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اسی وقت میں نے اس کے گھر کے ایک کونے سے غیبی آواز سنی. کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ہم نے تجھے کئی بار امان دی مگر تجھے بہت بڑا دھوکے باز پایا. جو بوئی تھی وہ فصلیں جفا کاٹ رہے ہیں، جو بوئی تھی وہ فصلیں جفا کاٹ رہے ہیں، اللہ کو بھولے ہیں سزا کاٹ رہے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو دنیا میں ہی وبال شروع ہو گیا. قیامت کے روز بڑا ہی ہولناک حسرت بڑا حال ہوگا. سن لیجئے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت میں لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے اور اس کے محلات اور اہل جنت کے لیے اللہ عز و جل کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی، انہیں لوٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو وہ ایسی حضرت لے کر لوٹیں گے کہ جیسے اولین و آخرین نے نہ پائی ہوگی. پھر وہ عرض کریں گے، یا رب عز و جل، اگر تو وہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا. تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ بدبختو، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، جب تم تنہائی میں ہوتے تو میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو میری بارگاہ میں دوغلے پن سے حاضر ہوتے، نیز لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عمل کرتے، جبکہ تمہارے دلوں میں میری خاطر اس کے بالکل برعکس صورت ہوتی. لوگوں سے محبت کرتے اور مجھ سے محبت نہ کرتے، لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے، لوگوں کے لیے عمل چھوڑ دیتے مگر میرے لیے برائی نہ چھوڑ دیتے، برائی نہیں چھوڑتے. آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ چکھاؤں گا. لٹا کے اپنے کالے دھن کو عزت چاہتے ہیں ہم، لٹا کے اپنے کالے دھن کو عزت چاہتے ہیں ہم، بہت آسان ترکیبوں سے جنت چاہتے ہیں. کیا ہو گیا؟ حقیقت پر پردہ ڈل گیا. آج عقل دنیا کو تسلیم کرتی ہے، آخرت کو نہیں. آج دنیا کا عیش و آرام حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے مگر قبر و آخرت کے انعامات، کرامات، آرام و چین حاصل کرنے کو تیار نہیں ہے. رشتہ ہو کر یعنی آخرت کے بارے میں معلوم ہو پھر بھی حصول دنیا کے لیے حسن و جمال کا پیکر بنے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اتنا ہی دین جانے جتنا مفاد ہے، ورنہ تو دنیا دار کو دنیا ہی یاد ہے. قرآن کو چومتا ہے عمل سے بے نیاز، اس کی ادائیں دیکھ کر شیطان شاد ہے. سرکار والا اعتبار تو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا، جزا دینے والا یعنی اللہ عز و جل کبھی فنا نہیں ہوگا. لہذا جو چاہے کر، تو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. جنہیں اپنے گناہوں پہ پشیمانی نہیں ہوتی، سن لیجئے، جنہیں اپنے گناہوں پہ پشیمانی نہیں ہوتی، خدا کی ایسے لوگوں پہ مہربانی نہیں ہوتی. میرے رب عز و جل کی مہربانی کس پر ہوتی ہے؟ ایک مشہور واقعہ سناتا ہوں قبل اس کے کہ ہم مل کر یہ دعا کرتے ہیں، اس خاک کو ہدایت مولا، اس خاک کو ہدایت مولا اس خاک میں ملنے سے پہلے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا. لوگوں نے جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ عز و جل کے نبی کلیم اللہ علیہ السلام، اپنے پروردگار عالم عز و جل سے دعا کیجئے ہم پر بارش برسائے. آپ ان کے ہمراہ جنگل کو چلے. وہ کم و بیش 70,000 آدمیوں کا مجمع تھا. آپ نے دعا کی، یا الہی عز و جل ہم پر بارش نازل فرما اور اپنی رحمت نازل فرما، اور دودھ پینے والے بچوں اور چرنے والے جانوروں اور بوڑھے نمازیوں کے طفیل ہم پر رحم فرما. آپ کی دعا کے بعد آسمان پہلے سے بھی زیادہ صاف اور آفتاب پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو گیا، یعنی سخت مزید گرمی ہو گئی. جب آپ نے دیکھا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہی عز و جل اگر میری وجاہت تیرے سامنے کھڑ گئی ہے تو حضرت نبی امی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے التجا کرتا ہوں کہ جو نبی آخر زمان ہوں گے کہ ہم پر بارش برسا. وہی آئی، اے موسیٰ علیہ السلام تمہارا مرتبہ میرے نزدیک نہیں گھٹا اور نہ ہی تمہاری وجاہت کم ہوئی، لیکن تمہارے درمیان ایک نافرمان بندہ ہے جو 40 برس سے گناہوں کے ساتھ میرا مقابلہ کر رہا ہے. اے موسیٰ علیہ السلام تم اعلان کر دو وہ شخص اس مجمع سے نکل جائے جو 40 برس سے مسلسل گناہ کر رہا ہے. اس کی وجہ سے بارش میں نے روک لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا الہی عز و جل میری آواز اتنے بڑے مجمع میں کیسے پہنچے گی جو کم و بیش 70,000 افراد کا مجمع ہے. حکم الہی عز و جل ہوا تو تم آواز دو ہم پہنچا دیں گے. جب پھر آپ نے کھڑے ہو کر ندا کی، اے گناہگار بندے جو 40 سال سے گناہوں کے ساتھ اللہ عز و جل کا مقابلہ کر رہا ہے، ہمارے درمیان سے نکل جا کیونکہ تیری وجہ سے ہم سے بارش روک دی گئی ہے. اعلان کے بعد پورا مجمع پر نظر پڑی اور جم گئی کہ کون ہے وہ نافرمان جس کی وجہ سے بارش کو روک دی گئی ہے. یہ سن کر وہ بندہ گناہگار کھڑا ہوا اور چاروں طرف اس نے نگاہ کر کے دیکھا تو کوئی نکلتا ہوا نظر نہ آیا. سمجھ گیا کہ میں ہی مظلوم مجرم ہوں اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر لوگوں میں سے میں نکلوں گا تو سب کے سامنے میری رسوائی ہوگی، اور اگر ان کے ساتھ ٹھہرا رہا تو میری وجہ سے سب لوگ بارش سے محروم رہیں گے. کچھ سمجھ نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا. کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا. پھر اس نے ایک کپڑے میں اپنا منہ چھپا کر اپنے گناہوں پر نادم ہوا اور آواز سے رو بھی نہیں سکتا تھا، رسوائی ہو جائے گی. اسی درد و کرب کی حالت میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہی عز و جل میں نے 40 سال تک تیری نافرمانی کی، آج میں تیرے حضور سچی توبہ کرتا ہوں اور مجھے رسوا نہ فرما، مجھ پر پردہ رکھ. آخرکار اللہ عز و جل کی رحمت کو جوش آ ہی گیا، اپنے بندے کو معاف کر ہی دیا. اس کی توبہ قبول فرما کر ایک دم سفید ابر کا ٹکڑا ظاہر ہوا اور بڑی تیزی کے ساتھ برسنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا الہی عز و جل ابھی تو ہم میں سے کوئی بھی جدا نہیں ہوا اور تو نے ہم پر بارش برسا دی. ارشاد ربانی عز و جل ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام جس کی وجہ سے بارش کو روکا تھا اب اس کی وجہ سے برسا دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا الہی عز و جل اس بندے کو مجھے دکھا دے. ارشاد خدا بندی عز و جل ہوا، اے موسیٰ میں نے نافرمانی کے زمانے میں اسے رسوا نہ کیا، اب فرما برداری کے وقت اسے کیوں رسوا کروں؟ صلو علی الحبیب. یہ جتنے بھائی کھڑے ہوئے نا ان سے میری گزارش ہے، ایک خاک کے بندو خاک پر بیٹھ جائے. یہ خاک ہمارے حق میں گواہی بن جائے گی انشاءاللہ. آپ سنیں اس سے انشاءاللہ آپ کا اسی معلومات آپ کو حاصل ہوگی کہ انشاءاللہ عز و جل آپ حیران ہو جائیں گے. انشاءاللہ جو بیٹھے گا میری دعا ہے اس 11ویں کے اللہ تعالیٰ ان کو حج بیت اللہ کی زیارت عطا فرمائے. جو جلدی بیٹھ جائے بس بیٹھ جائے. خاک پہ بیٹھتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے. اور تو ہم تو پانی کے بلبل ہیں،
پانی کا بلبلہ ہمیشہ جو نا وہ پانی کے اوپر ہوتا ہے، اور ہیرے اور جو موتی ہوتے ہیں نا وہ پانی کی تہ میں ہوتے ہیں. تو آپ تو ہیرو موتی ہو بھائی، ہم تو پانی کے بلبلے. تو لہٰذا بیٹھ جائیے، اور آپ بھی سیکھیے، میں بھی سیکھتا ہوں کہ جو میں نے سبق لکھا ہے میں بزرگوں کو سنا رہا ہوں، آپ بھی سنتے جائیں، اس سے آپ بھی مستفید ہوتے جائیں، میں بھی مستفید ہوتا ہوں انشاءاللہ. تو آئیے ایسے واقعے کے حوالے سے سنتے ہیں کہ دیکھا پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل اپنے گناہگار بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتا. وہ غفار ہے، گناہ معاف کرنے والا، وہ ستار ہے پردہ پوشی کرنے والا، وہ عفو ہے درگزر کرنے والا، وہ صبور ہے برداشت کرنے والا، وہ رشید ہے سیدھی راہ چلانے والا، وہ حنان ہے بے حد رحمت کرنے والا، وہ منان ہے بہت احسان کرنے والا. جبکہ آج کا جاہل عامل ساحر و کاہن لوگوں کے ایپ کھولتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، متعصب کن گفتگو کر کے بھولے بھالے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں. انہیں تمہیں کیا آتا ہے؟ ہمیں تو آتا ہے. تم تو پرائمری کے طالب علم ہو، میٹرک کی کتابیں میٹرک کی کتابیں کہاں سمجھ میں آئیں گی؟ تم تو یاد پڑھ رہے ہو. کہا جاتا ہے کہ تم تو یاد پڑھ رہے ہو. تمہیں تو علی پڑھنا چاہیے تھا. گویا کہ بزرگ بننے کے خاطر، تو کوئی مال کمانے کے خاطر، تو کوئی معشوق کو حاصل کرنے کے خاطر، تو کوئی دشمنی نکالنے کے خاطر، اور اگر کوئی نہ کوئی دنیاوی لالچ کے خاطر ان جاہل عامل کی سخت گرفت میں ایسے گرفتار ہوتے ہیں کہ رہائی نظر نہیں آتی. بھتہ وصول کرتے ہیں بڑی مہارت سے، تڑیاں لگتی ہیں، تباہ بربادی کی بلیک میل کیا جاتا ہے، ہر طرح سے لاکھوں روپے بڑی آسانی سے لوٹ لیے جاتے ہیں. اور جن کا پیسہ ہوتا ہے انہیں علم کے ذریعے دبوچ لیا جاتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بزرگ نہیں ہیں، شیخ نہیں ہیں، پیر نہیں ہیں، شریعت کے پابند نہیں ہیں، شریعت کا شین ان کو معلوم نہیں ہے، طریقت کا توئے ان کو معلوم نہیں ہے، ان کے پاس خلافت حق نہیں، خلافت شیطانیت ہے. گوئے کہ یہ شیطان کے خلیفہ ہیں. جیسا کہ روایت میں ہے کہ شیطان کو مردود کر کے نکالا گیا تو اس کو معلوم تھا کہ اللہ عز و جل اپنے پیغمبر اور اپنی کتابیں دنیا میں نازل کرے گا. تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا، یا اللہ عز و جل تو بنی آدم میں پیغمبروں کو بھیجے گا، کتابیں نازل کرے گا، میرے پیغمبر اور میری کتابیں بھی تو ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب سے سوال کیا ہے اللہ میرا پیغمبر کون؟ اللہ نے شاید فرمایا تیرا پیغمبر کاہن نجومی ہوں گے. پھر کہا کہ میری کتاب، فرمایا خیالی تک بندی اور جھوٹے اشعار. پھر کہا کہ میرا مؤذن، فرمایا راگ گانا گانے والا. پھر کہا کہ میری مسجد، فرمایا فتنہ انگیز بازار. پھر کہا کہ میرا کھانا، فرمایا جس پر میرا نام نہ لیا جائے. پھر کہا کہ میرا پانی، فرمایا نشیلی نشہ آور یعنی شراب چرس بھنگ پینا وغیرہ چیزیں. پھر کہا کہ میرا چال، فرمایا عورتیں. پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ان سے بچنا ہے. اگر ہمیں روحانی علاج درکار ہے تو بستہ تعویذات عطاریہ سے رجوع کریں. انشاءاللہ عز و جل ہماری مشکلیں آسان اور مرادیں بھر آئیں گی. تعویذات کے حوالے سے میرے پاس بھی ہرگز نہ آیا کریں. اگر مجھ سے کوئی حاجت ہو تو پیارے اسلامی بھائیوں ماہانہ 11ویں شریف میں شرکت کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا قبول، آپ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا. کیونکہ یہ 11ویں بریانی والی نہیں، اللہ عز و جل سے منوانے والی 11ویں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی 11ویں ہے. جیسا کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، سناتا ہوں. عبدالرشید بھائی جنہیں ہیپاٹائٹس بی اور سی تھا، پریشان تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو انڈیا ان کے ماموں کے پاس پہنچا دیتا ہوں، مجھے خطرناک بیماری ہے اور وہ ایکٹیو ہو گئی ہے اور میرے مرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا. میں نے کہا کہ کیا بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہو، ہر بیماری کا علاج ہے. ماہانہ 11ویں کا دن تھا جب منقبت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی جا رہی تھی. جب یہ شعر آیا، تجھ پہ قدم نبی کا صدقہ قدم اسی کا، تجھ پہ قدم نبی کا صدقہ قدم اسی کا، آ جاؤ غوث آدم نظر کرم خدارا. پھر کیا تھا کہ جاگتی آنکھوں کے سامنے غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فرما تھے اور فرما رہے تھے کہ تمہاری موت اس مرض سے نہیں آئے گی.
وہ روتا ہوا شخص ہنستا ہوا مسکراتا ہوا دعا سے فارغ ہوا اور وہ بیچارہ ٹرین کے حادثے میں شہید ہوا. اللہ عز و جل ہمارے عبدالرشید بھائی کی مغفرت فرمائے. غوث الورا سے رب کو میرے پیار پیار پیار، ہم کو بھی ان سے عشق ہے اظہار بار بار کہ لاڈلے خدا کے خدا تک رسائی ہے. یہ بزم غوث پاک پہ نصرت خدا کی ہے، اول تا آخر دیکھو محبت خدا کی ہے، محفل میں بڑھ رہا ہے خدا کی خدائی ہے. ایک اور 11ویں کا واقعہ مختصر سناتا ہوں کہ بڑی 11ویں شریف تھی، شخصیات حاضر تھیں. ہائی کورٹ کے ایک حضرت کو میں نے ایک ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ ہمراہ منچ پہ بٹھا دیا اور دعا اس وقت کمرے سے ہوا کرتی تھی. کمرے میں ہونے والی کیفیت کو وہ اچھی طرح جانتے تھے. ان کا چہرہ متغیر ہو گیا اور میں نے یہ جان لیا کہ یہ نہیں چاہتے کہ میں منچ پر بیٹھ کر دعا کروں. پھر میں نے انہیں کمرے میں بلا لیا اور دوران دعا انہوں نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا. پیارے رسول پاک صحابہ ہیں جلوگر، پیارے رسول پاک صحابہ ہیں جلوگر، غوث الورا کے ساتھ ہیں کل اولیاء ادھر. یہاں دیکھتے رہے ہیں سبھی صاحب نظر، محفل پہ جو بنا ہے سما خود نمائی. بہرحال میں گناہوں سے توبہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا. توبہ کے بارے میں ایک روایت سناتا ہوں. مروی ہے کہ جب بندہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کامل توبہ کرتا ہے اور رات میں اپنے رب عز و جل سے مناجات کرتا ہے تو فرشتے نور کا ایک چراغ کے درمیان لٹکا دیتے ہیں. دیگر فرشتے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آج کی رات اپنے رب عز و جل کے ساتھ راضی یعنی صلح کر کے گزاری. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اس پر قائم رہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا ہر نیک عمل قبول فرما لیتا ہے. اس سے سرزد ہونے والا ہر گناہ بخش دیا جاتا ہے اور معاف ہو جانے والے ہر گناہ کے بدلے جنت میں اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ عز و جل کی ہر نیکی کے بدلے اسے جنت میں ایک محل عطا فرماتا ہے. حوروں میں سے ایک حور اس کا نکاح فرما دیتا ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل سے صلح کی جائے. اللہ عز و جل سے صلح کا کیا مقام ہے؟ گناہگار شخص اللہ عز و جل سے صلح کرتا ہے تو دیگر گناہگاروں کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ ایک عورت کا بیٹا تھا جو بہت ہی گناہگار تھا. وہ اس کو نیکی کا حکم دیتی اور بے حیائی اور بری کاموں سے منع کرتی لیکن وہ باز نہ آتا. آخرکار تقدیر اس پر غالب آئی اور وہ گناہوں کی حالت میں مر گیا. اس کی ماں کو بہت صدمہ ہوا کہ اس کا بیٹا بغیر توبہ کیے مر گیا. اس نے تمنا کی کہ اسے خواب میں دیکھے. ایک دفعہ اس نے خواب میں اپنے بیٹے کو عذاب میں مبتلا دیکھا تو وہ مزید غمگین ہو گئی. جب کچھ مدت کے بعد اس نے دوبارہ اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کی حالت پہلے سے بہت اچھی تھی اور وہ خوش و خرم تھا. اس نے اپنے بیٹے سے اس حالت کے متعلق پوچھا کہ اے میرے بیٹے، میں نے تجھے عذاب میں مبتلا دیکھا تھا، یہ مرتبہ و مقام کیسے ملا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے میری ماں، ایک گناہگار شخص ہمارے قبرستان سے گزرا. اس نے قبروں کی طرف دیکھا اور دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے متعلق غور و فکر کیا، مردوں سے نصیحت حاصل کی، اپنی لرزش پر رویا، اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کی. اب وہ کبھی گناہوں کی طرف نہ پلٹے گا. تو اس کی توبہ سے آسمان کے فرشتے خوش ہو گئے اور کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ عز و جل اس شخص نے اپنے رب عز و جل کے ساتھ کیا ہی خوب صلح کی ہے. جب اس نے سچی توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما لی. پھر اس نے کچھ قرآن حکیم پڑھا کچھ اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھا. اس کا ثواب ہم سب قبرستان والوں کو پہنچایا. اس کا ثواب ہم پر تقسیم کیا گیا تو مجھے بھی اس سے بھلائی ملی جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور مجھے وہ مقام عطا کیا گیا کہ جو آپ ملاحظہ فرما رہی ہیں. اے امی جان، یاد رکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا دلوں کا نور، گناہوں کا کفارہ یعنی صلح کا راستہ ہے.
صلو علی الحبیب. اور زندوں اور مردوں کے لیے رحمت ہے. کتنے ہنسی انداز میں ہم سے صلح فرما رہا ہے. سنیے کہ شہنشاہ نبوت مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالیشان کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور کہا کہ اے داؤد علیہ السلام گناہگاروں کو خوشخبری دے دو اور صدیقین کو ڈر سناؤ. تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ عز و جل میں گناہگاروں کو کیا خوشخبری دوں اور صدیقین کو کیا ڈر سناؤں. تو اللہ عز و جل نے فرمایا اے داؤد علیہ السلام گناہگاروں کو یہ خوشخبری دو سنا دو کہ کوئی گناہ میری بخشش سے بڑا نہیں. صدیقین کو اس بات کا ڈر سناؤ کہ وہ اپنے نیک اعمال پر خوش نہ ہو. میں نے اس سے بھی اپنی نعمتوں کا حساب لیا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا. گر کیا انصاف تو نے پس میں جاؤں گا خدا بے سبب بخشے خدا دے صدقہ نالین سے جام غلط میں گور تیرا روز محشر پل صراط مجھ کو قرب مصطفیٰ دے صدقہ نالین سے. اے داؤد علیہ السلام اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتی. اے داؤد علیہ السلام جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رات کو میرے حضور تہجد پڑھتا ہے ادا کرتا ہے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے. جب غافل لوگ میرے ذکر سے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں وہ میری نعمت پر شکر ادا کرتا ہے جبکہ بھولنے والے مجھ سے غفلت اختیار کرتے ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں معلوم ہوا اللہ عز و جل صلح کرنے میں اللہ عز و جل سے صلح کرنے میں عافیت ہی عافیت ہے. اگر ہمارا دل عبادت اور ریاضت میں نہیں لگتا اور ہماری زندگی گناہوں کی آلودگی سے پاک نہیں ہوتی تو یہ جان لو کہ اللہ عز و جل ہم سے راضی نہیں ہے. وہ ہماری عبادت کو پسند نہیں فرماتا. وہ راضی نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اور جب یہ اللہ عز و جل سے دعا مانگتا ہے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں جو مانگ رہا ہے اس کو جلدی سے دے دو مجھے اس کی آواز بالکل بھی پسند نہیں. جبکہ اس کا پسندیدہ بندہ عبادت کرتا ہے ریاضت کرتا ہے تلاوت کرتا ہے ذکر کرتا ہے درود پاک پڑھتا ہے دعا مانگتا ہے تو فرشتوں سے فرماتا ٹھہرو ابھی مت دینا مجھے اس کا مانگنا اچھا لگتا ہے. کرتا رہوں عبادت ملتی رہے سعادت کرتا رہوں عبادت ملتی رہے سعادت رحمت خدا میں گزرے ہر آیات میرا. اذان ہو رہی ہے اذان کا جواب دے دیجیے رحمتوں کا نزول ہوگا ہم پر مزید. صلو علی الحبیب پڑھیے صلی اللہ علیہ پڑھیے صلی اللہ علیہ. یار آپ شرما رہے ہو یار بچے نہیں شرماتے تیری ماں کی تیری بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں وہ نہیں شرماتے تھک کر کے گندی گالیاں دیتے ہیں. تو ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. اگر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو رحمت ہم پہ نازل ہوگی. صلو علی الحبیب. تو برحال نیکی کی توفیق ملنا اللہ عز و جل کی طرف سے. جس کو نہیں وہ غور کرے کہ میرا 5 وقت نماز میں دل کیوں نہیں لگتا. قسم خدا کی بہت بڑی محرومی ہے. اللہ عز و جل کی رحمت سے دور اور شیطان کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ نیکیوں کی لذت ہمیں نہیں آتی گناہوں کی لذت سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو گیا کہ ہم اللہ عز و جل کی ملاقات کو پسند نہ کریں اور وہ ہماری ملاقات کو پسند نہ فرمائے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ عز و جل کی خوب عبادت کریں اور عبادت اور ریاضت کر کے اس رب العزت کے اتنے قریب ہو جائیں کہ ہم اس کی ملاقات کو پسند کریں اور وہ ہماری ملاقات کو پسند فرمائے. ایک بزرگ کا قول ہے فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ عز و جل کے ذکر میں عبادت میں سرور آتا ہے تو اچھا ہے گویا کہ تم سے اللہ عز و جل محبت اور پیار کرنے لگا. سبحان اللہ تو کہتے ہیں یار اللہ جس سے محبت اور پیار کرے گا یہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے اس کو میرا رب اس کو ولی بنائے گا. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں
اور اگر نہیں آتا تو جان لو دروازہ بھی بند ہے. اگر اللہ کے ذکر میں کیف و سرور نہیں آتا, لطف نہیں آتا, تو جان لو ابھی ہمارا دروازہ بند ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, دروازہ کھولنے میں لگ جاؤ, وہ ہے کہ 5 وقت اس کے دروازے پر دستک دیتے رہو, ایک دن دروازہ کھل ہی جائے گا. ماں بچے کو مارتی ہے, پھر بھی بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے, بچے کو دور ہٹاتی ہے, پھینکتی ہے, پھر بھی بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے. آخرکار ماں کو اپنے بچے پر پیار آ ہی جاتا ہے اور اس کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگتی ہے. اللہ عز و جل ماں سے 70 گنا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. اللہ عز و جل سے صلح کرنے والوں کو توفیق مل کر رہتی ہے اور گناہوں سے کنارہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ عز و جل. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب رب العزت محسن انسانیت عز و جل وہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت شان ہے کہ جب اللہ عز و جل کسی بندے کی مغفرت فرمانا چاہتا ہے تو اسے گناہ سے روک دیتا ہے, اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کا عمل قبول کرنا چاہتا ہے تو اسے نیک عمل کی طرف مائل کر دیتا ہے. جیسا کہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں, آخری واقعہ سماعت فرما لیجیے. ایک نیک شخص کے گھر کی دیوار اچانک گر گئی, اسے بڑی پریشانی لاحق ہوئی. وہ اسے دوبارہ بنانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے نکلا اور چوراہے پر جا پہنچا. وہاں سے اس نے مختلف مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انداز میں بیٹھے تھے. ان میں ایک نوجوان تھا کہ جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا. اس کے ایک ہاتھ میں تھیلا, دوسرے ہاتھ میں تشتہ تھا. اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے اس نوجوان سے پوچھا, کیا تم مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا, ہاں. میں نے کہا کہ گارے کا کام کرنا ہوگا. نوجوان نے کہنے لگا, ٹھیک ہے, لیکن میری 3 شرطیں ہیں. اگر تمہیں منظور ہو تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے. دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لوگے. تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے. میں نے یہ تینوں شرطیں قبول کر لی اور اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا, جہاں میں نے اسے کام بتایا اور کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا. جب میں شام کے وقت واپس آیا تو دیکھا کہ اس نے عام مزدور سے دگنا کام کیا. میں نے باخوشی اس کی اجرت ادا کی اور وہ چلا گیا. دوسرے دن میں اس نوجوان کی تلاش میں دوبارہ اس چوراہے پر گیا, لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا. میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے. یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ عام مزدور نہیں بلکہ کوئی بڑا آدمی ہے. میں نے ان سے اس کا پتہ معلوم کیا اور اس کی جگہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا. میں نے اس سے کہا کہ میرے بھائی, تو یہاں اجنبی ہے, تنہا ہے, پھر بھی بیمار بھی ہے. اگر پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو. اس نے انکار کر دیا لیکن میرے مسلسل اصرار پر مان گیا. لیکن ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کھانے کی کوئی شے نہیں لے گا. میں نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا. وہ 3 دن میرے گھر قیام پذیر رہا, لیکن اس نے نہ تو کوئی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کوئی چیز لے کر کھائی. چوتھے روز اس کے بخار میں شدت آ گئی تو اس نے مجھ سے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا, میرے بھائی, لگتا ہے کہ اب میری آخری وقت قریب آ گیا ہے, لہذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا, گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگوانا اور یہ صدا دینا کہ لوگوں دیکھ لو, اپنے رب کا آلہ عز و جل کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے. شاید اس طرح میرا رب عز و جل مجھے معاف کر دے. جب تم مجھے غسل دے چکو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا. پھر بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید, یہ انگوٹھی انہیں دینا اور میرا یہ پیغام بھی دینا. اللہ عز و جل جل جلالہ
سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن پھر اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ وہ نوجوان مجھے یہ وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ میں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا، غمزدہ رہا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس کی گردن میں ڈالنے کا قصد ہی کیا تو کمرے کے ایک کونے سے ندا آئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا۔ کیا اللہ عز و جل کے اولیاء سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ آواز سن کر میرے بدن میں کپکپی طاری ہو گئی۔ یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا، اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس کا قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پر لکھا اور محل کے دروگا سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہی تو اس نے مجھے جھڑک دیا، اندر جانے کی اجازت دینے کے بجائے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آخرکار خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کی بجائے رکے کا سہارا لیا جائے؟ میں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے، میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ چیزیں تجھے کس نے دی ہیں؟ میں نے عرض کیا ایک گاڑھا بنانے والے مزدور نے۔ خلیفہ نے ان الفاظ کو 3 بار دہرایا، گاڑھا بنانے والا، اور وہ پڑا۔ کافی دیر تک رونے کے بعد مجھ سے پوچھا وہ گاڑھا بنانے والا اب کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا وہ مزدور فوت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور عصر تک بے ہوش رہا۔ میں اس دوران حیران و پریشان وہیں موجود رہا۔ پھر جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو مجھ سے دریافت کیا اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس تھے؟ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تو کہنے لگا اس نے تو تجھے کوئی نصیحت بھی کی تھی۔ میں نے اسے اس نوجوان کی وصیت بتائی اور وہ پیغام بھی دے دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا۔ جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنی تو مسجد غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے امامہ اتار دیا، اپنے کپڑے چھاٹ کر ڈالے اور کہنے لگا اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد پارسا، اے میرے شفیق، اس طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بھی بہاتا رہا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر میں حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لیے اس قدر غمزدہ کیوں ہے؟ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پہ لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے اس کے ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے چلنے لگا۔ جب ہم قبرستان میں پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا علی جا یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ نے اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ ایک دن رقص و سرور کی محفل میں گم تھا، مکتب میں کسی بچے نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا ایمان والو تو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی اور یہ پکار کر کہنے لگا کیوں نہیں، اور یہ کہتے ہوئے بہن کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس دن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر دی ہے۔ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے؟
کیا ایمان والا کبھی وقت نہیں آیا وہ گانے بیٹھے جس میں جاوے تو توبہ کرتے یہ سب گناہ نے تو لذت گناہ کے بغیر یہ سب گناہ نے تو لذت گناہ کے بغیر بچا لے روح کو جسم چلتا ہے چلنے دے کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا تو جھوٹ کی چگلی اور حسد سے توبہ کر لے حسد کی آگ میں جل جل کے دل اپنا جلاتے میرے ہاتھ سے زیادہ وقت کی سزا کر پاتے ذرا پوچھے کوئی ان کا عقل نادان لوگوں سے خدا جب خود مہربان ہے تو یہ کیوں بھی ملاتے باندھ رکھا ہے جو ذہن میں خیال باندھ رکھا ہے جو ذہن میں خیال اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے بے سبب الجھنوں میں رہتے ہو مجھے تسلیم کیوں نہیں کرتے کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ رشوت اور سود سے توبہ کر لے کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ چوری چکاری ڈاکہ چوری خون ریزی سے توبہ کر لے کیا ایمان والوں کو ابھی وقت نہیں آیا وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لے کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا اپنی نگاہ کو آرام سے بچا لے اپنی آنکھوں میں حیا رکھے زبان سے ہی کسی کردار کی پہچان ہوتی ہے حیا تو پھر نظر ایمان ہوتی ہے غرور اللہ کے نزدیک ہے گناہوں میں کمل کے سامنے جھاڑو کی اونچی شان ہوتی ہے حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کی نظر کسی عورت کے حسن و جمال پر پڑ جائے اور وہ اپنی نگاہ جھکا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں عبادت کی لذت عطا فرما دیتا ہے آج لذت عبادت ختم ہو گئی بد نگاہی کرتے کرتے ہم تباہ ہو گئے کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ نظریں جھکا لے دل کو سنبھالے خیال بد سے بچا لے کیونکہ انسان خود اپنا آئینہ ہے کھلا ہوا تیرے ماتھے پہ جو کالا گلاب کھلا ہوا تیرے ماتھے پہ ہے جو کالا گلاب بدی کے باغ میں تنہا پھول بھاری ہے نظر بچا کر گزرتے ہو تو گزر جاؤ میں آئینہ ہوں میری اپنی ذمہ داری ہے کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ بے نمازی سے توبہ کر کے نمازی بن جائے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوانوں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خوب سجدے کرو بڑھاپے میں سجدے نصیب اکثر بوڑھوں کو نہیں ہوتے کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ عز و جل کہ ذاکر و شاکر و صابر و عابد و زاہد و عارف بن جائے کہ رات ہو تلاوت ہو بڑی گریا ہوداری ہو کہ رات ہو تلاوت ہو بڑی گریا ہوداری ہو محبت میں رلا کر اچھوں میں اچھا بنا مجھ کو بنو زاہد رہو عارف میری منزل سلوک کی بنو زاہد رہو عارف میری منزل سلوک کی پہنا کر تاج نبھا کر اچھوں میں اچھا بنا مجھ کو کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ عز و جل کے محبوب بندے بن جائے حدیث قدسی ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ذکر کے لیے ایک بارش چلا میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اور وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا آتا ہوں یہاں دوڑتا آنے سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ اس کی تمام ذکر کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اپنی گناہوں کی بیماری کا علاج کرے تخت پر جا نماز اور رحم پر قرآن ہے ایمان والوں ایک کلمہ کو مسلمانوں ایک مسلمان بھائیوں اے مسلمانوں دیکھو تمہارے گھر میں کیا ہے سنو ایمان کی دولت ہے کہ تخت پر جا نماز رحم پر قرآن ہے میرے گھر میں آج بھی ایمان کا سامان ہے صرف احساس ندامت ایک سجدہ چشمے تر صرف احساس ندامت ایک چشمہ تر اے خدا
تجھ کو منانا تو بہت آسان ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شاہد بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری بیماری اور اس کی دوا بتاؤں؟ سن لو، گناہ بیماری ہے اور استغفار دوا ہے۔ اس شخص کے لیے جنت ہے، جنت کی خوشخبری ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت سب سے زیادہ ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ پڑھیے، یہ ہماری دوائی کا علاج ہے، سب استغفار کیجیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، گناہوں سے لجریز بندہ تیرا ہے، گناہوں سے لجریز بندہ تیرا ہے، اسے بخش والا یہ مجرم بڑا ہے، اسے بخش والا یہ مجرم بڑا ہے، نہیں کرتا سیاہ مگر نفس میرا یہ شرمل کا کرتا، یہ شرمل کا کرتا نہیں مانتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کروں تیرے در تک میں کیسے رسائی، کروں تیرے در تک میں کیسے رسائی، گناہوں میں دل کو میرا پھنس گیا ہے، گناہوں میں دل کو میرا پھنس گیا ہے، تیرا بندہ محبوب کیسے بنے گا، خیالوں میں خیال بد بس گیا ہے، تو چاہے گا مولا میں بن جاؤں اچھا، تو چاہے گا مولا میں بن جاؤں اچھا، بروں کو ہی تو نے، بروں کو ہی تو نے تو اچھا کیا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے مالک اے مولا مجھے معاف کر دے، اے مالک اے مولا مجھے معاف کر دے، میں مجرم ہوں تیرا، میں مجرم ہوں تیرا، مجھے معاف
السلام یا رحمت العالمین، تو سخی تیرا سخی دربار ہے، در کرم کر تو بیڑا پار ہے، یا الہی واسطہ لے رسول، واسطہ ذکر رسول، واسطہ زلف رسول، یہ سلام عاشقانہ ہو قبول۔